قرآن پاک کی سفارش اور آخرت میں اللہ رب العزت کا اور حوران جنت کے تلاوت قرآن کے مناظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے ذریعہ برکت کا نزول حاصل کرو، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ کی رسی ہے، اس کے عجائبات ختم نہ ہوں گے، اور یہ بار بار کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اور زمانہ دراز گزرنے سے پرانا بھی نہیں ہوگا، بلکہ ہر دفعہ کی تلاوت میں ہر زمانہ میں قرآن کی رونق و بہار اور تازگی جو کہ تو رہے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت بوقت دیدار مردوں کو ایک ایک کر کے سلام فرمائیں گے، اور اسی طرح عورتوں کو بھی سلام کریں گے، اور ارشاد فرمائیں گے، میرے دوستوں اور اولیاء کو مرحبا ہو، پھر ان کی مہمان نوازی فرمائیں گے، پھر ارشاد ہوگا، اے فرشتوں ان کو طربناک بنا دو۔ فرشتے جنت کی نغمہ سراؤں یعنی حورین کو لائیں گے، اور لوگ طرب میں آ کر خوب وجد کریں گے۔ جب انہیں فاقہ ہوگا تو فرشتے عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں اپنا کلام سنوائیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، اے داؤد انہیں ذرا میرا کلام تو سنا دیجئے۔ وہ ممبر پر چڑھ کر زبور پڑھیں گے، لوگ طرب میں آ کر وجد کرنے لگیں گے۔ جب انہیں افاقہ ہوگا تو ارشاد خداوندی ہوگا، اے میرے بندو، تم نے اس سے زیادہ پاکیزہ آواز بھی سنی ہے؟ وہ عرض کریں گے، نہیں ہمارے پروردگار۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، میری عزت اور جلال کی قسم، میں اب تمہیں اس سے پاکیزہ تر آواز سناؤں گا۔ اے محمد، اٹھئے اور ممبر پر چڑھ جائیے اور سورہ طٰہٰ یاسین پڑھیے۔ بس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز داؤدی سے خوب تر 70 درجہ میں بڑھ جائے گی، اور لوگ طرب میں آ کر خوب وجد کریں گے، اور ان کے نیچے سے کرسیاں جھومنے لگیں گی۔ جب انہیں فاقہ ہوگا، ارشاد خداوندی ہوگا، اے میرے بندو، کیا تم نے اس سے زیادہ پاکیزہ آواز سنی؟ وہ عرض کریں گے، ہمارے پروردگار، نہیں۔ خدا تعالیٰ کے ارشاد ہوگا، میری عزت اور جلال کی قسم، میں اب تمہیں اس سے بھی زیادہ پاکیزہ تر آواز سناؤں گا۔ خدای سبحانہ و تعالی سورہ انعام کے ساتھ تکلم فرما ہوں گے۔ قوم طرب میں آ جائے گی، درخت اور محل جھومنے لگیں گے، اور عرش ہلنے لگے گا۔ خدای تعالیٰ اپنی وجہ کریم سے حجاب اٹھا دیں گے اور فرمائیں گے، اے میرے بندو، میں کون ہوں؟ وہ عرض کریں گے، آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میں سلام ہوں اور تم مسلمان ہو۔ اہل جنت غزیرۃ القدس میں بلائے جائیں گے، پھر انہیں دیدار مولا دکھایا جائے گا۔ یہ زمانہ دراز گزر جائے گا کہ کوئی بھی جنت کی طرف رخ نہ کرے گا۔ حوران جنت جناب باری تعالیٰ میں رو رو کر عرض کریں گی، الہی، کیا تو نے ہمیں بیوہ بنا دیا؟ عرصہ گزرا کہ ہمارے خاوند ہمارے پاس سے چلے گئے، کچھ خبر نہیں، اب وہ کہاں ہیں؟ الہی ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے اور ہمارے خاوندوں کو بھیج دیجئے۔ حوران جنت کی دعا قبول ہوگی، اور اہل ایمان کی آنکھوں کے سامنے سے اللہ رب العزت پردہ فرمائیں گے، اور وہ دیدار الہی ان کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہوگا۔ پھر تو ان کا تڑپنا اور رونا اللہ اکبر، رو رو کر عرض کریں گے، الہی، حضور نے اپنا دیدار ہم سے چھپا لیا۔ ارشاد ہوگا، ایک زمانہ تک تم دیدار سے مشرف رہے، لیکن تمہارا دل نہ بھرا۔ عرض کریں گے، اے اللہ جی، ہمیں بہت تھوڑی دیر تیرا دیدار میسر ہوا، شاید گھڑی، 2 گھڑی، یا اس سے بھی کم، لمحہ یا 2 لمحے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، تم اس قدر دیر تک دیدار الہی دیکھتے رہے، پھر بھی پیاسے رہ گئے۔ عرض کریں گے، مولا، ہم تو سیراب نہیں ہوئے، کیونکہ ذرا سی دیر تو دیکھنا نصیب ہوا۔ ارشاد ہوگا، ہمیں اپنی عزت و جلال کی قسم، آج پورے 8 لاکھ برس تم کو دیدار الہی دیکھتے گزر گئے۔ اب جنت میں جاؤ، چین آرام سے رہو۔ نہایت لاچار جنت میں واپس جائیں گے۔
گو دل نہ چاہتا ہوگا، لیکن رب العزت کے حکم سے جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، پوچھنے لگا، اللہ کے نبی، کیا جنت میں سما بھی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاس جبرائیل امین آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک شہر ہے جس کے درے سرخ کے 2 کنارے ہیں، بڑا اتنا کہ سوار اس میں 70 سال تک چلا جائے۔ اس میں باکرہ لڑکیاں بھی ہوں گی جو قرآن جانتی ہوں گی۔ جب جنتی لوگ چاہیں گے کہ لذت حاصل کریں اور سیر کریں، وہ اپنی سواریوں پر ہوں گے۔ کوئی یاقوت سرخ کے گھوڑے پر سوار ہوگا، کوئی زمرد سبز کے نجیب اونٹنی پر سوار ہوگا۔ جب اس کے شہر میں آئیں گے تو اپنی سواریوں سے اتریں گے، ان کے لیے نور کے ممبر رکھے جائیں گے اور ان کے سامنے لڑکیاں صف باندھ کر کھڑی ہوں گی اور ایسی خوش الحانی سے قرآن پڑھیں گی کہ سامعین نے ان کی آواز سے زیادہ دلوں کے لیے فرح بخش اور کانوں کے لیے مرغوب آواز نہ سنی ہوگی۔ اعرابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ کی اطاعت قبول کروں تو کیا آپ ان لڑکیوں میں سے کسی سے میرا نکاح کر دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شرط پر کہ تیرا 72 عورتوں سے نکاح کر دوں۔ اس نے جواب دیا، تو میں آپ کی کبھی نافرمانی نہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو شریح خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے نکل کر ہم پر برآمد ہوئے اور فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو اور تم آگے بھی خوشخبری سنا دو۔ کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، لہٰذا تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ اس کے بعد تم کسی صورت میں گمراہ نہ ہوگے اور نہ کبھی تباہ حال پریشان ہوگے، کیونکہ اس رسی کے ذریعہ ذات اقدس سبحانہ و تعالی تک رسائی حاصل ہوگی۔ فرمایا گیا، قرآن سفارشی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایسا شخص لایا جائے گا جو قرآن کے فرائض احکام کو ضائع کرتا، اس کی حدود سے تجاوز کرتا، اس کے اعمال کی خلاف ورزی کرتا اور اس میں بیان شدہ گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا، تو اس کے سامنے قرآن کریم بھی بصورت مثالیہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ قرآن کہے گا، اے پروردگار، تو نے اس کو میری آیتوں کا حامل بنایا مگر وہ میرا برا حامل بنا، اس نے میری حدود سے تجاوز کیا، میرے فرض احکام کو ضائع کیا، میرے قابل اطاعت اعمال کو چھوڑا اور میرے بیان کردہ گناہوں کا ارتکاب کیا۔ اسی طرح قرآن برابر اس کی برخلاف حجتیں قائم کرتا رہے گا، حتیٰ کہ اس سے کہا جائے گا، تو پھر اس کو تمہاری مرضی پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس پر قرآن اس قاری کا ہاتھ پکڑ لے گا، اس کو نہ چھوڑے گا، حتیٰ کہ اس کو اس کے نتنے اور منہ کے بل دوزخ میں پھینک دے گا۔ اور ایک دوسرا شخص لایا جائے گا جو قرآن کی حدود کی حفاظت کرتا، اس کی فرائض احکام پر عمل کرتا، قابل اطاعت امور کی اطاعت کرتا، اس میں ذکر کردہ گناہوں سے پرہیز کرتا تھا، سو قرآن اس کی جانب سے سفارشی متکلم بن جائے گا اور کہے گا، اے پروردگار، تو نے بہترین حامل کو میری آیتوں کا حامل بنایا جو میری حدود کو پھلاندنے سے بچا، میری فرائض پر عمل کیا، میری اطاعت کی پیروی کی اور میرے بیان کردہ گناہوں سے اجتناب کیا۔ اس طرح قرآن برابر اس کے حق میں دلائل قائم کرتا رہے گا، حتیٰ کہ قرآن کو کہا جائے گا، تو پھر ہم اس کو تمہارے سپرد کرتے ہیں۔ اس پر قرآن اس کا ہاتھ پکڑ لے گا، اس کو نہ چھوڑے گا، حتیٰ کہ اس کو ریشم کا جوڑا پہنا دے گا اور اس کے سر پر شاہی تاج رکھ دے گا اور اس کو شاہی کاسا پلا دے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واللہ اعلم۔